ہم کرکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دیگر کھیلوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ جہاں جہاں جا کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا، اپنی کاوشوں سے اپنی مدد آپ کے تحت جی یہ پاکستان کے نام میڈلز کریں. حال ہی میں سری لنکا میں ہونے والے ورلڈ پاور ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ تھی جناب. اس کے مقابلے میں کاشف ریحان نے سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس میں شرکت کے لیے کسی سے انہوں نے رقم ادھار لی تھی، لیکن پھر انہوں نے انٹرنیشنل مقابلے میں اپنا کہتے ہیں نا ایک طریقے سے سکہ بٹھا دیا، اور انہوں نے 160 کلو گرام ڈیڈ لفٹ اور 150 کلو گرام اسکواٹ کے ساتھ 310 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. بگ اچیومنٹ. تو بات کر لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ریحان. کاشف، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے آپ نے تمغہ جیتا ہے اور آپ ادھار رقم لے کے، مطلب سلام ہے آپ کے حوصلے کو، آپ کے عزم کو. کیسا فیل محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ARY والوں کا ممنون ہوں، خاص کر کوئٹہ سے جو منظور صاحب ہیں ARY کے، جنہوں نے میری اسٹوری سب سے پہلے یہاں بریک کی تھی میڈیا میں. اس کے بعد مجھے میڈیا کے تھرو پذیرائی حاصل ہوئی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے جب یہ مقابلے میں حصہ لیا اور کتنے ممالک کے ایتھلیٹس تھے، اور ظاہر کیا لمحات تھے، چیلنجنگ کیا تھا آپ کے لیے سب سے زیادہ مقابلہ؟ تقریباً دیکھیں، یہ تو ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ تھی. اس میں تقریباً جو ہے نا کوئی 10 سے 15 ممالک، مختلف ممالک کے کھلاڑی آئے ہوئے تھے جنہوں نے حصہ لیا. میں نے ماسٹر کیٹیگری میں جو ہے نا 105 kg کلاس میں جو ہے میں نے حصہ لیا تھا. وہاں پہ میں نے گولڈ میڈل لیا. اور لازمی سی بات ہے، جب ایک آپ انٹرنیشنل لیول پہ گولڈ میڈل لیتے ہیں اور اپنا ملک کا نام روشن کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا اینتھم چلتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور یہ میرا دوسرا کمپٹیشن تھا انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا، اور ویسے یہ بتائیے کتنے مقابلے تھے، کتنے ممالک تھے اس پورے مقابلے کے اندر پاکستان کے علاوہ؟ تقریباً 10 سے 15 ممالک آئے ہوئے تھے. اچھا ذرا ہمیں بتائیے گا، پاور ویٹ لفٹنگ کا کھیل اور جو ڈیڈ لفٹ ہے، یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کیا مختلف ہیں ان میں؟ ان میں دیکھیں، میں تو بیسکلی جو ہے نا میں شروع سے ویٹ لفٹنگ کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے دوحہ میں بھی ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں ہی گولڈ میڈل لیا تھا. تو اس دفعہ ہمارے دوستوں نے کہا، جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اس میں بھی آپ تیاری کریں نا. تو میں نے اس کی اسپیشلی، کیونکہ ہمارے لیے ویٹ لفٹنگ کے لیے پاور لفٹنگ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ٹریننگ میں، روزمرہ کی ٹریننگ میں یہ کرتے رہتے ہیں. ایک ڈیڈ لفٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے جو ہے زمین سے، وہ ان کا اپنا ایک رولز ہوتا ہے، اس رولز کے تحت. اس کے بعد اسکواٹ ہوتی ہے، اسکواٹ میں جو ہے آپ نے اس کی بھی اپنے ان کے رولز ہوتے ہیں، اس حساب سے آپ نے ویٹ اٹھانا ہوتا ہے. اچھا، اور کاشف ہمیں ذرا وہ ادھار والی کہانی تو سنائیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس ایونٹ میں؟ دیکھیں، میں تو گورنمنٹ میری جاب ہے، وہ گھر بھی ہے میرا، تو اس وجہ سے جو ہے نا، اس سے پہلے جب میں گیا تھا دوحہ گیا تھا، تو واپسی پہ میں نے میرے پاس ایک گاڑی تھی، میں نے وہ بیچی تھی. تو میں یہ بتانے کے صرف مقصد یہ کہ اور بھی کھلاڑی جو ہے نا وہ ڈسہارڈ نہیں ہو. وہ جو ان کے پاس مالی مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ لازمی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مالی مشکلات کو ڈسہارڈ کی بات نہیں، لیکن فیسلٹیز تو ہونی چاہیے. اسپورٹس فیڈریشن کو آپ جیسے لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ باہر جا کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بڑی بات ہے کہ سونے کا تمغہ جیتا ہے، اور ساری ٹریننگ، سارے اخراجات آپ نے خود ادا کیے. تو ویسے آپ کہنا چاہیں گے، کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کس طرح ہیلپ ہونی چاہیے ایتھلیٹس کی؟ جس طرح میں کہتا ہوں، جیسے آپ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کرتے ہو، اس سے کم ایک 4-5% جو ہے نا ادرس پلیئر کی بھی کر دے تو بہت بہتر رہے گا، اور کھلاڑی جو ہے نا وہ خوشی محسوس کریں گے. زبردست. اور ریحان، اب یہ بتا دیں کہ مستقبل قریب میں کیا مقابلے ہیں، کن ایونٹس میں، کن چیمپئن شپس میں آپ نے حصہ لینا ہے؟ نیکسٹ ایئر اسپین میں بھی ہے اور مختلف ممالک میں ہے. اگر میرے فائنینشیل میٹر نے مجھے اجازت دی تو انشاءاللہ تیاری تو میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا میں
اس میں بھی پارٹیسپیٹ ہماری کروں گا. بہت سی Otherwise نیک پھر خواہشات اب دعائیں انشاءاللہ آپ کے ہم ساتھ دعا ہیں. گو ہیں آپ کے لیے. اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے جو یہ ایونٹ ہے وہ کور کیا ادھار لے کے, تو دوسرے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کے فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ کاشف. اور ہم اپیل کرتے ہیں جی اسپورٹس ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس ہماری منسٹری ہے, اسپورٹس فیڈریشن ہے, کہ ہمارے ایتھلیٹس کا ایٹ لیسٹ یہ والے معاملات جو کہ ظاہر انہیں نہیں دیکھنے چاہیے, ان کے لیے ان کے پاس اسپانسرز ہونے چاہیے جو انہیں اس طریقے سے سپورٹ کریں اور کھیل کو پھر آگے بڑھائیں. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو کہ بچپن سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنے کھیل میں اپنے اسکل کو تراش رہے ہیں. اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو دیکھیں آپ کے ملک کا سافٹ میں جو جاگر کر کے آئے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے کانسی کے گولڈ کے تمغے لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, تو ان کی تو اپریسیشن اور ارشد کی کہانی تو ہمارے سامنے ہی ہے, اور ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے.